الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما شعور اسلام اکیڈمی کے سربراہ مفتی امیر معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقا جذبہ ایمانی کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کے لیے ختم نبوت کورس جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس نیک کاوش کو ان کے لیے ہمارے لیے قبول منظور فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کاموں کو اپنی رضا کا قبولیت کا سبب بنائے۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا وہ موضوع ہے کافر، مرتد، زندیق۔ ان تینوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور ان کی کیا تعریفات ہیں۔ ہماری زندگی قرآن و سنت پر مبنی ہے، قرآن و سنت میں ہی برکات ہیں۔ ہمارا مزاج، ہمارا اخلاق قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی بھی جگہ ایسا حکم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جذبہ ایمانی میں اپنے جذبات میں قرآن و سنت سے ہٹ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں مبعوث کر کے بھیجا یا جس شہر بستی میں بھیجا، اس بستی میں رہنے والے کافر بھی تھے، یہود و نصارہ تھے،
بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ اپنے آپ کو خود کافر کہتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں مانتے آپ کی نبوت اور رسالت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافر کو کافر ہی کہا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے تو وہ کفر کرنے والا ہوتا ہے، اور کافر کا معنی یہ ہے کہ انکار کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر کو کافر کہا، اس پر دلیل مبارکہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت مشہور و معروف ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ انہیں کافر ہی کہیں۔ کافر کو بھائی کہنا، اسے بھائی سمجھنا، ایسا لفظ نہیں کہا، بلکہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کس کو کہا اور بھائی کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا، کیونکہ تجارت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، رہنے والے کافر بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافر کی عیادت کے لیے بھی چلے جاتے تھے، لیکن اسے بھائی نہیں کہا۔ نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات کہی کہ تم کافر کو اپنا بھائی سمجھ لو۔ تمہارا بھائی کون؟ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہاں، کافر کے ساتھ زیادتی کا حکم نہیں ہے، کافر کے ساتھ خیانت جائز نہیں، جیسے مسلمان کے ساتھ جائز۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر کو کافر کہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافر کو کافر کہا، اور یہی اخلاق حمیدہ ہیں۔ اخلاق حمیدہ بھی یہی ہیں، اخلاق حسنہ بھی یہی ہیں۔ جیسے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا فرمایا جن کی تم عبادت کرتے۔ اگر بھائی کرنے لوگوں کو کہ جی جس دین پر چل رہا ہے اس دین پر اسے چلنے دو جی، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے، نہیں، کافر کو دین کی دعوت دینی چاہیے، مذہب اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دینی چاہیے، اسے کہا جانا چاہیے کہ تم سیدھے راستے پر نہیں چل رہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی آپ مل جل کر زندگی گزار لیں جی، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، فلاں بھی ٹھیک ہے، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن مجید میں وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا تو صاف اس میں کہہ دیا ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم جن کی عبادت کرنے والے ہو میں نہیں عبادت کرتا جی، ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم جی پھر کہا کہ جن معبودان کی تم عبادت کرنے والے ہو میں ان معبودان کی عبادت نہیں کرتا، میرا رب تو کی ہے۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت والی زندگی ہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت ملی۔ 13 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہے، کفار و مشرکین کو دعوت دیتے، کافروں کو دعوت دیتے، اور جب وہ نہ آئے، انہوں نے ضد کی، اناد کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر خود ہی فرما دیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے میدان میں تکالیف دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پریشان کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گھر میں محصور کر دی، دار ارقم 30 سال تک وہاں پر رہے، ایک عرصہ رہا۔
لیکن آپ نے صلوات والسلام نے کسی بھی جگہ ان سے ایسا اتحاد نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ مل لیتا ہوں، معاہدہ کر لیتا ہوں، تم کچھ ہماری مان لو ہم تمہاری مان لیں، بلکہ بلا آخر اتنی بات چلتی رہی گی کہ آپ نے صلوات والسلام کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ پیغمبر یہ تو اب آپ کے اتنے مخالف ہو گئے، لِيَقْتُلُوكَ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یا لِيُثْبِتُوكَ یا آپ کو جو ہے قید کرنا چاہتے ہیں، قید کرنا، او یخرجوکا تیسری جی فرمائی یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس مکہ کی معظمہ کی بستی سے باہر نکال دیا جائے، ام القریٰ سے باہر نکال دیا جائے، سے کر لی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ مکر کر رہے ہیں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی داؤ پیچ کرے، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے، بہترین مکر نہ۔ مکر کا معنی ہمارے اردو میں تو یہی ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ داؤ کرنا، کسی کو ایسے کرنے، یہاں پر کہا اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے، اور بات صاف سی ہے۔ تو یہ تو کافر کے بارے میں حکم آیا، کافر کا معنی انکار کرنے والا، کافر، اور اس میں سب مذاہب کے لوگ شامل ہو جاتے جو اپنے آپ اپنے مذہب کے بارے میں خود بتا دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائی سے پوچھو تو کہتا ہے میں عیسائی ہوں، میں نصارہ ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا میں مسلمان ہوں، وہ اپنے آپ کو، اور کہہ لیں نان مسلم انگلش میں جو لفظ کہتے ہیں، وہ کسی بھی زبان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، بدھ مذہب والا ہے کہتا میرا مذہب بدھ مذہب، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتا، نہ مسلمان کہتا ہے نہ کہلواتا ہے۔ دیگر مذاہب والے اب جو ہندو مذہب والا ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے تو قرآن کو مانتا، بات چاہے ان میں ایسے پنڈت بھی ایسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قرآن مجید کا بڑا احترام ہے۔ آج کے دور میں تو اتنا احترام نہیں رہا، مساجد کا احترام نہیں رہا کہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں اس کے سامنے جو بینڈ باجا ساز و سرور ہوتا ہے، لیکن یہ پاک و ہند کے اندر کہتے ہیں، بڑوں سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ اگر کسی جگہ مسجد اللہ کا گھر، وہاں پر ہندو بیٹ باجے کے ساتھ ساز و سرور کے ساتھ اپنی بارات بچے کی لے کر جا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے مسجد سے پہلے ہی تھوڑا سا روک لیتے تھے، مسجد سے پہلے کہ اللہ کا گھر آ گیا، عزت احترام اتنی، لیکن ایسی صورت نہیں تھی کہ احترام اپنی جگہ، اللہ کے گھر کا احترام، قرآن مجید کا احترام، بعض خبیث النفس لوگ ہوتے ہیں جو توہین کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کافروں میں بھی احترام کرنے والے، اللہ کے گھر کی عزت کرنے والے، قرآن مجید کا احترام کرنے والے، لیکن اپنے آپ کو وہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں، کافر ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کو کافر ہی کہا، بعض لوگ کہتے نہیں ہم اسے بھائی بنا لیں، نہیں، بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو کہا جس کا مذہب ایک ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، جو کلمہ گو ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، یہاں پر ہو یا باہر ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ دونوں آپس میں بھائی، عورت ہوگی تو وہ بہن بن جائے گی مذہب کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ کافروں کے بارے میں سختی کرنے لگے، جیسے ابو جہل تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، باز نہیں آتے تھے، ابو لہب بھی ایسے ہی تھے،
گستاخی پر اترا ہے۔ تو قرآن مجید میں پھر انہیں کہا دعوت کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ کافر ہیں، آپ بھی پیغمبر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ابھی مان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوب، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، کانوں پر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ یہ تو تھا جی کافر کے بارے میں۔ کافر کا حکم کیا ہے؟ کافر کے ساتھ پھر کافر کی ایک تعریف سن لی، یہ تعریف حکم پھر آپ کو تھوڑا سا آخر میں کچھ نکات بتاؤں گا۔ دوسرا ہے مرتد کے بارے میں۔ مرتد کیا ہے؟ مرتد وہ شخص ہے جس نے دین اسلام کو خوشی کے ساتھ قبول و منظور کیا، زبان کے ساتھ کلمہ پڑھا، دل کے ساتھ اس نے تصدیق کر لی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک عیسائی مجھے ملا تو وہ مجھے کہنے لگا، کہتا ہے کہ آپ میں تو ہم میں کیا فرق ہے، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، محبت کرنے والے، ماننے سے مراد محبت، آپ بھی ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا بھی ایسے تو نہیں دین اسلام میں داخل ہوتے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے وہ عقیدہ رکھو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تمہارا عقیدہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی، تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو کفر ہے، کفر ہے۔ تفسیر نصفی میں روایت مبارکہ رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، ان سے پوچھا کسی نے، کافر آ کے کہا، کہنے لگا صف لنا ربک، اپنے رب کی وصف بیان کر، تیرا رب ہے کون ہے؟ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھ دی، فرمایا قل هو اللہ احد، میرا رب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی کی احتیاج، کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد، اس نے اولاد نہیں جنی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ خود کسی کی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کف نہیں۔ دین اسلام کو قبول کر لے، دین اسلام میں بھی داخل ہوگا، پھر چاہے انبیاء اور رسول کے ساتھ اس کا محبت ہو، اب محبت میں بھی غلو نہ ہو، حد سے بڑھ کے نہ ہو، پھر تو مسلمان ہوگا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے لگا، اللہ کا بیٹا ماننے لگا، اور مسلمان کو کہتا ہے جی آپ بھی محبت کرتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، یہودی خراب ہے، یہودی خراب ہے۔ کیوں؟ یہودی اس بات کی نفی کرتے تھے کہ باپ کے بغیر بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو کہنے لگے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں فاحشہ نہیں تھی ایسا۔ اب عیسائی اگر کہے کہ جی میرے بے نے جو عقیدہ رکھا وہ ٹھیک ہے، میرے ٹھیک ہے جی، جو جہاں پر لگا، ایک جملہ یہ ہمارے نے جہاں پر لگا نہیں، جو عقیدہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی قرآن مجید میں مذکور، بس وہ عقیدہ ٹھیک ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارا ان سے تعلق ہے، کیونکہ ان کی اولاد سے جا کے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لیکن عقیدے کا طریقہ کار نہیں ٹھیک ہے۔ جیسے عقیدہ یا محبت، عقیدت، مودت، محبت ہونی چاہیے، اس میں غلو کر گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ یہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن یکسو ہو کر وہ مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے، یاد رکھو۔
عیسائی یہی کہتے، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے جی وہ مشرک نہیں تھے، ابو الموحدین تھے، وہ بھی مانتے ہیں، بھی مانتے ہیں۔ لیکن آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت و رسالت کا یہود و نصارہ نے انکار کیا تو پھر اس سے کہ کافر ہو گئے۔ پہلے تو ٹھیک تھا، اپنے پیغمبر کی بات مانتے تھے۔ حدیث مبارکہ بھی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ قیل یا رسول اللہ ومن یأبا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ ومن یأبا، کون انکار کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ آگے آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، اس نے انکار کیا۔ تو دین اسلام میں داخل ہوگا، داخل ہونے کے بعد اگر خدا نخواستہ کو دین سے پھیر جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ شخص مرتد ہو گیا، پھرنے والا مرتد۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے رسائل جو کتاب چھپی ہے، اس میں بڑی اہم بات لکھی عقیدہ کے اعتبار سے، اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب مقاصد التعلیم طالبین فی اصول الدین میں ایک لفظ لکھا، بایا کہ کافر کیا ہے، اس میں تعریف کر الکافر ان اظہر الایمان، کافر اگر ایمان کو ظاہر کرے، خص باسم المنافق، اسے کہہ دیا جاتا ہے منافق، اوپر سے کلمہ پڑھے دل سے نہ مانے، جیسے ہوتا تھا عبداللہ بن ابی وغیرہ، ان کی مثالیں ہیں، یہ نہیں مانتے تھے۔ وَإِن كَفَرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَبِالْمُرْتَدِ، مطلب اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو مرتد ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن قَالَ بِتَعَدُّدِ الْآلِهَةِ، اور اگر کئی خداؤں کو مانے، متعدد خدا مانے، فَبِالْمُشْرِكِ، فرمایا اس کو کہتے ہیں مشرک۔ یہ الفاظ اس وجہ سے سناتے ہیں کہ گھر میں بنائی تعریفات نہیں ہوتی، نہ ہمارے ہاں ہوتا۔ میرے شیخ حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے جب مسئلہ حوالہ جزی نہ ملنی تو یہ بغیر حوالے کے لے آنا ہے، تو فرمانے لگے بیٹو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ بنو، جاؤ حوالہ لے کر آؤ۔ اور یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن تَدَيَّنَ، اگر وہ بعض دینوں پر عمل کرتا ہے، فَبِالْكِتَابِ، پس وہ کتابی ہے، جیسے اہل کتاب یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات پر بھی ایمان لے کر آئے، اور اسی طرح عیسائی نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان پر ایمان لے کر آئے، اور ساتھ انجیل پر بھی ایمان لے کر آئے۔ کافر اس وقت بنے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نبوت کا انکار کیا، تو ایسے لوگوں کو ہم کتابی کہتے ہیں، اہل کتاب بھی اس پر لفظ بولا جاتا ہے۔ اور بھی فرماتے ہیں وَإِنْ أُسْنِدَ الْحَوَادِثِ إِلَى الزَّمَانِ، حوادثات زمانہ، گردش زمانہ، پریشانیوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، تکالیف کا آنا، زلزلوں کا آنا، کوئی بھی چیز حوادث زمانہ میں آ جائیں۔ جیسے کافروں نے بنایا، جاپان والوں نے، انہوں نے کہا ہم نے ایسی عمارتیں بنائی ہیں کہ زلزلہ آنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ زلزلے لانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہم نے جتنی عمارت اچھی بنائی ہوگی تو بس ہم بچ جائیں گے، حوادث زمانہ سے بچ جائیں گے، ہم زلزلوں سے بچ جائیں گے، ہم آندھیوں سے بچ جائیں گے۔ ایسے بھی عمارتیں بنائیں، اتنی مضبوط بنائیں، اور اس کو اگر اور ساتھ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَقَدَ قدم،
اگر وہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے عقیدہ یہ رکھتا ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، چل رہی ہے جی، آسمان ہمیشہ سے ہے، زمین ہمیشہ سے ہے، یہ بیابان جنگل یہ ہمیشہ سے ہے، بندے اس میں رہتے ہیں، مرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، ایسے ہے جی، قدیم ہونے کی نسبت، تو اسے دہری کہتے ہیں۔ جیسے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا تھا دہریوں کے ساتھ ہی، جب دیر سے پہنچے، مختصر اشارتاً بات کرتے سمجھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ دیر سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جس راستے سے آنا تھا وہاں پر میرے اور اس کے درمیان، آپ کے درمیان ایک نہر تھی، یہ دریا تھا، اس کو میں نے عبور کرنا تھا، تو پھر کشتی کوئی نہیں تھی کنارے پر، اللہ پاک نے بارش بھیجی، پھر اسے پودا نکلا، وہ درخت بنا، پھر درخت خود ہی کٹا، فلاں ہوا بالآخر ایسے، تو وہ انہوں نے آخر میں اعتراض یہ کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بہت کشتی بن جائے؟ کہتے کشتی اگر نہیں بن سکتی تو سارا زمانہ جائے کیسے، آسمان زمین آسمان یہ ساری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ اس پر ہی اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ اور پھر فرمایا اگر نفی کرے جائے صانع کی، اسے بھی فرقہ معطل کہہ دیتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ، میں اگر اپنے کفر کو، عقائد کو دل میں چھپا کر رکھے جائے، وَإِنْ أَبْطَنَا عَقَائِدَ مِنْ كُفْرٍ، تو ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے، بے زندیق۔ تو اگر ایمان لے آئے، خدا نخواستہ پھر اس سے پھر جائے، اسے کہا جاتا ہے مرتد۔ دین اسلام، اس کے بعد قرآن مجید میں آتا ہے مرتد کے بارے میں، دوسرے سپارہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اس حال میں کہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے دنیا اور آخرت، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں کہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کا ذکر مرتد کا قرآن مجید میں ہے کہ ارتداد کی وجہ سے پہلے اعمال سب غارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اس کی سزا دین اسلام میں کہتے ہیں، قرآن مجید میں آتا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے بندوق کی نوک پر ڈرا کے دھمکا کر حکومتیں آ جاتی مسلمانوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، دعوت ضرور دی، اور آہستہ آہستہ پھر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا گیا، کافروں کو، یہود و نصارہ کو آپ نے یہ کہا ضرور اور حکم بھی فرما دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، لیکن ایمان لانے کے لیے زبردستی نہیں کیجیے کہ تم لے آؤ ایمان، نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں سزا نہیں، اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، اگر نہیں لے کر آتا تو کوئی نہیں، پھر کفر پر مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من رشد ہے، ہدایت ہے، من گمراہ کفر سے کہہ لے، اس سے واضح ہو چکی، تم مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہ مانو گے سی۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ حمایتی ہیں، مددگار ہیں، مددگار ہے، ولی ہیں، کس کے؟ ایمان والوں کے۔ اللہ ولی الذین، ایمان والوں کے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہودی آپ بھی ٹھیک، جیسے ہمارے یہاں پر کیک بھی کاٹتے ہیں، بیٹھتے بھی کھاتے ہیں، تجارت لین دین کرنا سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو دین اسلام ایک کامل مذہب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اور دین اسلام کے قبول کرنے کا کو قبول کر لے، اس کا پٹا کہہ لیں، قلادہ اپنے گلے میں ڈال لے، ایک مرتبہ ڈال سکتا ہے، دوبارہ اتار نہیں سکتا، اگر اتارے گا تو ایسا شخص باغی ہو جاتا ہے، اسے باغی کہہ دیتے ہیں، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے بغاوت کر دی ہے، باغی کی سزا
کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی پوری دنیا میں آج بھی جائیں، عقلی طور پر آپ کسی کی ریاست والوں سے، حکمران سے بغاوت کریں گے تو وہ کہتا ہے جی باغی ہو گیا، باغی کی سزا موت ہے، باغی کی سزا موت ہے۔ بلکہ وہ تو دور کی بات، اگر آپ کسی کو جو ہے ایسا کریں کہ آپ کسی کو ان کے کفار و مشرکین کے کسی بڑے سربراہ میں سے کسی کو آپ طنز کے ساتھ، غصے کے ساتھ پھول بھی مار دیں، کہتے ہیں اس کی بھی سزا ہے۔ طالب علمی دور میں ہم نے پڑھا، بلکہ برطانیہ کا بیٹا بھی یاد ہے، وہ شہزادہ چارلس، کسی نے غصے میں آ کر اسے مار دیا ایسے پھول، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ کیوں؟ یہ مملکت برطانیہ کے گھر کا ایک فرد ہے، اس کی گستاخی کی گئی جائے، چلو بھی بعد میں پھر اس نے سنا کہ اسے معاف کر دی۔ اب یہی عقلی طور پر سمجھنے والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا آپ جوڑا پہن تو سکتے ہیں، اتار نہیں سکتے۔ پہلے قبول کرنے سے پہلے کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں، لیکن قبول کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میں مذہب تبدیل کر لوں۔ اور یہ بھی علماء کا نہیں ہے مسئلہ، یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ پہلے تو قرآن مجید میں آیت سے معلوم ہوا کہ بھئی تو نے پہلے نیکیاں کی تھی، تو نے کوئی کام کیے تھے، تو خدا نخواستہ ارتداد کے بعد دنیا کا کوئی بھی کام کر لے یا پہلے تو نے کیا ہو، تیری کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ جتنے بھی وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا کا ذکر کیا، والآخر آخرت میں تو تیرا حصہ ہی کوئی نہیں۔ اب اس کے لیے حکم کیا تھا؟ اس کے لیے حکم یہ تھا، آگے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، مرتد اگر دین سے پھر جائے، اپنا دین بدل لے تو فرمایا فَاقْتُلُوهُ، بس اس کو قتل کر ڈالو۔ کیوں؟ یہ باغی بن گیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا، فرمایا اسے 3 دن تک مہلت دی جائے گی۔ کوئی اشکال آ گیا، غلطی آ گئی، کوئی تو وہ اپنے کسی کے علم والوں سے تو گفتگو کر سکتا ہے، اعتراضات، اور بعد میں اسے ٹھیک کر کے اپنے بات قبول کر سکتے، رجوع کا راستہ ہے۔ اب جب وہ دوبارہ دین اسلام میں داخل ہو جائے، دین اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر ایک سے شروع کرنا پڑے گا۔ اب تیرا کیا ہے؟ ہاں، معافی کا اس کے لیے پھر بھی راستہ ہے، شریعت نے اس کے لیے معافی کا راستہ۔ مرتد کے لیے آذن اللہ، آذن اللہ، مرتد اگر دین اسلام سے پھر جائے، دین اسلام سے مرتد ہوا اور پھر دوبارہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے مرتد، تو شریعت اس کی توبہ کو قبول کر لیتی ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں، کوئی سزا نہیں، 3 دن تک تو اسے مہلت ہے۔ اب تیسرا حکم جو تھا وہ ہے زندیق کے بارے میں۔ زندیق کون ہے؟ زندیق وہ کافر ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے، اپنے آپ ہے تو کافر لیکن اپنے کفر کو چھپاتا ہے، جیسے قادیانی ہے۔ اسے پوچھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھو، کہتا ہے کلمہ ہمارا ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ سے مراد کو چھوڑ لیتا ہے، مرزا ملعون مراد لے لیتے، کیونکہ مرزا نے اپنی کتابوں میں کہا میں محمد بھی آذن اللہ، محمد کو نقل کفر نباشد، دل نہیں کرتا یہ الفاظ نقل کریں گے، بے ادبی میں عادت ہے، لیکن کتابوں میں پڑھنا لکھنے کے لیے جائز ہوتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کہتا نا موسیٰ، کبھی کہتا نا عیسیٰ، کبھی کہتا نا ابراہیم، نہیں کیا چیز تھی؟ جس بندے کی ایک زبان نہیں جو ہے وہ بندہ اچھا انسان نہیں بن سکتا، جس کی زبان نہیں، سچ نہیں بول سکتا، اور روز کہتا میں صبح کچھ ہوں، شام کو کچھ ہوں، فلان و فلان۔ اب وہ اپنے کفر کو چھپا گیا تھا، میں تو مسلمان ہوں،
جیسے یہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں، احمدی تو ہم ہیں، یہ کدھر سے احمدی آ گئے؟ آج تک کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، کسی عیسائی سے نہیں آپ پوچھ لیں آج بھی کہتا میں مسلمان ہی نہیں، آپ بدھ مذہب سے پوچھیں وہ کہتا میں مسلمان ہی نہیں، جی آپ ہندو سے پوچھیں وہ کہتا میں مسلمان ہی ہوں، جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں۔ لیکن یہ ایک دنیا کا بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو کہتا ہے، کہنے لگے کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ قرآن مجید میں آتا جی وہ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، وہاں پر آتا ہے اس کے بعد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری دینے والا۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ اب قرآن مجید کی یہ ان آیات مبارکہ میں یہ تحریف کرتے ہیں، کہتے ہیں مرزا ملعون کا نام قرآن مجید میں آیا، حالانکہ اس کا نام ہی غلام احمد تھا، غلام احمد تھا، اور یہ کہتے ہیں احمد ہے۔ اب قرآن مجید میں کہ حکموں میں انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ شریعت مبارکہ میں ایک عادلانہ نظام ہے، اور عادلانہ نظام میں کیا ہے؟ جیسے اب کوئی کافر تھا تو کافر اپنے مذہب پر زندگی گزارتا ہے تو اسے کوئی نہیں، منافق ہے، منافق تو کیا جہاد کا موقع آتا تھا پیچھے رہ جاتے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کا کیا تھا، لیکن قرآن مجید میں یہ ان کافروں کو، یہ منافقین جو کافر عقیدہ کے اعتبار سے کافر تھے، کہہ دیا کہ اگر منہ سے کلمہ پڑھتے دل سے تصدیق نہیں کرتے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، صاف کہہ دیا جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہو۔ تم یہ نہ کہنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تم نے نماز پڑھ لی تو میری بخشش ہو جائے گی، کسی صحابی نے کسی نے تمہاری نماز جنازہ پڑھا دی یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ استغفر لهم لا تستغفر، مرتد ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں اسے تو اس کی توبہ قبول ہے اس میں۔ تیسرے زندیق ہے، جیسے یہ قادیانی ہے، یہ زندیق کے حکم ہے۔ اسلامی حکومتوں ان کی سزا یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کر بھی لے کہ میں تو مسلمان ہو گیا، میں نے تو پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ تو یہ حکم ہے جی کافر، مرتد اور زندیق کا جائے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں آپ کو بتا دی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔